مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حالات کیا چل رہے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کہیں کوئی حساس عاشق مصطفیٰ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر کوئی جملہ بول دے کہ ہاں ایسے ایسے انداز سے فلاں نے فلاں کو ٹارگیٹ کیا، تو اس کی گرفت کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، زور و کوب کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے شکنجے کسے جاتے ہیں، لیکن تحفظ ناموس رسالت کی پاسداری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور ان کے نسل کا ایک بیٹا آج بھی وہ غلامی کا حق ادا کر رہا ہے۔ ہم سب کو بھی کرنا چاہیے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اپنے ملک ہند کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لوگ کیا کیا بول کر کے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کوئی کٹوا بولتا ہے، کوئی آتنکی بولتا ہے، فلاں فلاں بولتا ہے۔ مظفر پور کی سرزمین پر نہ جانے کیسے کیسے انداز سے کیا کیا زیادتیاں ہوئی۔ پہلو خان اخلاق خان کو قتل کر دیا گیا، اور نہ جانے کیسے کیسے گھناؤنے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بولنے والی بڑی درندگی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے جواب میں کوئی نبی کا دیوانہ کچھ بول دیتا ہے تو الٹے سیدھے کیسوں میں الجھانے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں، ہم سب کب تک سوتے رہیں گے؟ ہم کو خواب غفلت سے باہر نکلنا ہے اور اپنے غلامی نبی کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈالنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ کل بھی ہم نبی کے تھے، آج بھی ہم نبی کے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ نبی کے رہیں گے۔ نبی یہ دو جہاں کی محبت میں اپنے تن کو، من کو، دھن کو قربان کر دیں گے اپنے ملک کے آئین کے اصول کے مطابق۔ اب ضرورت یہ ہے کہ جب بھی کہیں کوئی شخص نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرے، قرآن کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، تو ہم لوگ بھی اپنے طور پر کیس کو درج کرائیں، قانون کے حساب سے مقابلہ کریں اور بیدار ہو کر کے آگے بڑھیں، کیونکہ اب ضرورت ہے کہ ہم کو آئین کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہم سن کر کے نظر انداز کرتے رہے، لیکن اے نبی کے دیوانوں، ہم کو آپ کو کوئی گالی دے دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ ان کی گفتگو سے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بھائی، دوسروں کی گفتگو سے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک طرفہ کارروائی کیوں کی جاتی ہے؟ کارروائی کرنی ہے تو دونوں جانب سے کارروائی کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں ہو اور ہم دیکھتے رہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے فضول خرچیوں کو بند کرو اور اپنے بچوں کو دین کے تعلیم سے بھی جوڑو اور دنیا کی تعلیم سے بھی جوڑو۔ ضرورت ہے، دنیا کے لوگ نہ جانے کیسی کیسی بلڈنگ بنا رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ ہم کو بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو نبی کا غلام بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک کے غلام بناؤ بچوں کو، تاکہ وہ بچہ جہاں جائے دیکھنے کے بعد میں بردستہ کیے کہے یہ گلی سے گزرنے والا کوئی عام نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ گلی سے گزرنے والا نبی کا سچا غلام جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کا بچہ سچا صحیح طور پر عاشق مصطفیٰ بنے، یہ ہم سب کو مزاج بنانا چاہیے۔
نیازیں ہم لوگ بہت کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، سب کریں، لیکن جہاں یہ سارے کام کر رہے ہیں وہی اپنے بچوں کو تعلیم سے وابستہ کریں، تاکہ ہر میدان میں ہمارا بچہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اپنے قلم سے جواب دے سکے، اپنے ہنر سے جواب دے سکے، اپنے کردار سے جواب دے سکے۔ ایک علامہ اظہری نے جو ابھی کام کیا ہے، ان کی گفتگو میں کیا قانونی داؤ پیچ ہے تو اس کی گہرائی تک پہنچنے کا اتفاق نہ ہو پایا، لیکن جو انہوں نے کہا حالات کے تناظر میں وہ کوئی اتنی قابل گرفت بات نہیں ہے جو اور لوگ کہہ کر کے مسلمانوں کے تعلق سے چلے جاتے ہیں۔ دہلی میں بولنے والے نے کہا مارو گولی فالا کو، ایسی ایسی کلپیں ابھی بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں مگر کوئی کارروائی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ہم سب کو ایسی گندی بولیاں اپنی زبانوں پر نہیں لانا ہے، اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے رضا کا ملک ہے، ہمارے خواجہ کا ملک ہے، ہمارے مخدوم کا ملک ہے، ہمارے مفتی اعظم کا ملک ہے، ہمارے تاج الشریعہ کا ملک ہے، ہمارے ہر مسلمان کا ملک ہے۔ ہم اپنے ملک کی آئین کی حفاظت کریں گے، لیکن جہاں کوئی گستاخی مصطفیٰ کرتا نظر آئے گا تو قانون کا سہارا لے کر کے ہم اس پر کیس کو درج کرنے کا ایک منصوبہ بنائیں، ایک پلان بنائیں، اور اپنے علماء سے جڑ کر کے رہیں، اپنے امام سے جڑ کر کے رہیں، اپنے ائمہ سے جڑ کر کے رہیں۔